اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 92، دائیں جانب کی اہمیت۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ، کتاب اللباس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طہارت کرنے، اپنی کنگھی کرنے اور اپنا جوتا پہننے میں دائیں جانب کو پسند کرتے تھے، یعنی دائیں طرف سے کام شروع کرتے تھے۔ یہ ان کاموں کی تکریم ہے کہ انسان ان کو دائیں ہاتھ سے کرے، یعنی شریعت میں ایک جاری و ساری قاعدہ اور قانون ہے، امام نووی کہتے ہیں، اور یہ تکریم اور شرف حاصل کرنے کے باب میں سے ہے کہ ان کاموں میں دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ جیسے کپڑے پہننا، مثلاً شلوار پہنتے وقت، پاجامہ پہنتے وقت رائٹ لیگ پہلے ڈالی جائے، موزے پہننا جراب پہنتے وقت، جوتا پہنتے وقت، قمیص پہنتے وقت، پھر اسی طرح مسواک کرتے وقت، سرما لگاتے وقت، ناخن کاٹتے وقت، مونچھیں کترواتے ہوئے، بالوں میں کنگھی پھیرنا، بالوں میں تیل لگانا، اسی طرح بغلوں کے بال اکھاڑنا، سر کے بال موڑنا، پھر مسجد میں داخل ہونا، دایاں پاؤں پہلے ڈالا جائے، نماز میں سلام پھیرنا، پہلے دائیں طرف پھیرا جائے، طہارت کے اعضاء دھونا اور بیت الخلاء سے باہر آنا۔ طہارت کے اعضاء کون سے ہیں؟ یعنی استنجا، اور پھر اس کے بعد واپس آنا، اگر وضو کرنا ہو تو وضو کر لینا، ورنہ بیت الخلاء سے باہر آنا۔ پھر اسی طرح کھانا پینا، مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا یعنی دوسرے سے، حجر اسود کا استلام کرنا، اور اس طرح کے دیگر کام جو ان کاموں کے ہم معنی ہوں ان میں دائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے، اور جو ان کاموں کے علاوہ ہوں، اپوزٹ ہوں، جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونا، ایک ہے مسجد میں داخل ہونا تو رائٹ پاؤں رکھیں گے، اور ایک کیا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونا تو اس میں پہلے لیفٹ پاؤں رکھیں گے۔ مسجد سے نکلتے وقت لیفٹ پاؤں باہر پہلے کریں گے۔ ناک کو صاف کرنا، نتنا ایک یا دوسرا، پہلے لیفٹ صاف کریں گے، اور استنجا کرنا اور کپڑے اتارنا، یعنی پہنتے وقت دایاں پاؤں ڈالیں گے پہلے اور اتارتے وقت لیفٹ پہلے اتاریں گے، اور شلوار اتارنا، موزے اتارنا اور اسی طرح کے دیگر کام ان میں بائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کہ دایاں ہاتھ محترم اور قابل شرف ہے، دائیں جانب کی ہمارے دین میں ایک اہمیت ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّمْدُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی کتنی اہمیت ہے کہ جنتیوں کو دائیں ہاتھ والا کہا گیا۔ یمین کا لفظ یومن سے بھی ہے، یومن کہتے ہیں خوش بختی کو، تو دائیں طرف کو خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا تھا اہل عرب کے ہاں۔ تو بہرحال قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ الواقعہ کی یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں، اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے، اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی ان میں کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے بستروں میں۔ بلا شبہ ہم نے ان بستر والی عورتوں کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کرنا، بس ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا جو خامدوں کے محبوب ان کی ہم عمر ہیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ تو یہ دائیں ہاتھ والوں کا تفصیلی بیان ہے سورۃ الواقعہ میں، اور سورتوں میں بھی اصحاب الیمین کا ذکر آتا ہے۔ مسجد میں دائیں جانب سے داخل ہونا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہونے کے لیے دائیں پاؤں اور نکلتے وقت بائیں پاؤں سے ابتدا کرتے تھے، یعنی مین ڈور سے بھی نکلتے تو پہلے بایاں پاؤں نکالتے اور پھر دایاں نکالتے، داخل ہوتے وقت کون سا ڈالتے؟ پہلے دایاں اور پھر بایاں۔ پھر اسی طرح جوتا بھی پہلے دایاں پہننا چاہیے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتدا کرے، اور جب جوتا اتارے تو بائیں پاؤں سے ابتدا کرے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اتارتے وقت بایاں پاؤں ہوتا ہے، اور وہ دونوں جوتے پہنے یا دونوں اتارے، یعنی یہ نہیں کہ ایک جوتا پہن کے انسان اچھل کود شروع کر دے جیسے بچے عام طور پہ کرتے ہیں، تو پھر اس میں کیا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک پاؤں پہن کے بھاگ نکلتے ہیں ماں کے ہاتھوں سے چھوٹ کے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا دونوں پاؤں میں جوتا ہونا چاہیے یا دونوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر پہنائیں بچوں کو بھی تو ان کو بتائیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ خود دائیں پاؤں میں پہنا کے بس ختم کر دیں کام، اور بتائیں کہ ہم بسم اللہ پڑھ کے کام کرتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ یہ حضرت ام سلمہ کے بیٹے ہیں، حضرت ابو سلمہ کے، اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹے، بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد ہمیشہ میں اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا، یعنی اس کے بعد انہوں نے دوبارہ وہ چیز نہیں چھوڑی، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان کو جب علم کی بات، سنت کی بات صحیح دلیل کے ساتھ مل جائے تو پھر وہ لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں کے علاوہ بھی اس پر قائم رہے۔ بعض اوقات ہم اکیلے ہوتے ہیں تو کچھ کام کر لیتے ہیں، لیکن جب لوگوں کی مجلس میں ہوتے ہیں تو پھر ویسے ہی کھاتے ہیں، ویسے ہی کام شروع کر دیتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہوں۔ تو مسلمان کا ایک شعار ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی درد ہو رہی ہے، دم کرنا ہے آپ کو یا اپنے آپ کو کرنا ہے، تو درد والی جگہ پر دایاں ہاتھ رکھ کے دم کریں، رائٹ ہینڈ۔ عثمان بن ابی العاص سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں ایک تکلیف پہنچی تھی، قریب تھا کہ وہ تکلیف ان کو کام سے بیکار کر دے گی، یعنی صحابہ کو۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو تکلیف کی جگہ پر رکھ کر 7 مرتبہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یوں کہو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے جس میں مبتلا کیا جاؤں یا مبتلا ہوں۔ تو یہ درد کا بہترین نسخہ ہے کہ درد والی جگہ پر دایاں ہاتھ رکھ دیا جائے، ہتھیلی رکھ دی جائے، اور 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر 7 دفعہ یہ پڑھا جائے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ اور ایک اور روایت میں خالی اعوذ باللہ و قدرتہ آتا ہے، بعزت اللہ ہی نہیں آتا۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ دائیں ہاتھ سے طہارت کی ممانعت ہے، دائیں ہاتھ سے طہارت کی ممانعت ہے، یعنی اچھے کام کرنے کے لیے دایاں ہاتھ اور گندے کاموں کے لیے بایاں ہاتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے بیٹھے تو اپنے عضو مخصوص کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، اور جب کوئی پخانہ کے لیے آئے تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ بائیں ہاتھ سے کام کرنا شیطان کی صفت ہے، تو مومنوں کو شیطان کی پیروی سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تعلیمات دی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، اپنے دائیں ہاتھ سے پیے، اپنے دائیں ہاتھ سے چیز لے اور دائیں ہاتھ سے ہی دے، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اپنے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اپنے بائیں ہاتھ سے چیز لیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا ہے، یعنی لین دین میں بھی بایاں ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر وہ چیز کرنا منع ہے جس کے پیچھے شیطان کا طریقہ ہو، یعنی شیطان کا طریقہ اختیار کرنا اور اپنے دین کا طریقہ چھوڑ دینا، یہ مسلمان کی شان نشان نہیں۔ جی اگلی حدیث ہے فطرت کے 5 کام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الفطرۃ 5 الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الآباط، کتاب اللباس۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، مونچھیں کترنا، ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ فطرت کی 2 قسمیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ 5، اور فطرت سے مراد وہ چیز ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی جن چیزوں کی سمجھ انسان کے اندر ہی رکھ دی گئی ہے۔ اور اس کی 2 اقسام ہیں، ایک فطرت باطنی طہارت کا تقاضا کرتی ہے اور دوسری فطرت ظاہری جسم کی طہارت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور پاک اور سلامتی والی فطرت ان دونوں طہارتوں کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو باطنی طہارت زیادہ مرغوب ہوتی ہے اور اوپر سے وہ گندے مندے رہتے ہیں، یعنی جیسے بعض صوفیاء یا ایسے لوگ جو جنگلوں وغیرہ میں نکل جاتے ہیں، نہ نہاتے ہیں، نہ دھوتے ہیں، نہ بال تراشتے ہیں، نہ ناخن کاٹتے ہیں، لیکن وہ سارا فوکس ان کا اس پر ہوتا ہے کہ ہمارا اندر کا انر سیلف جو ہے، نفس جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ اور دوسری فطرت جو ہے وہ جسم کی ظاہری طہارت کا تقاضا کرتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دلوں میں ہر طرح کا میل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن باہر سے کپڑے بھی بڑے صاف ستھرے، اور اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں اور جسم اور ظاہری ٹیپ ٹاپ خوب ہوتی ہے۔ لیکن جو سلیم فطرت انسان ہوتا ہے، جو ایک سچا مومن ہوتا ہے، وہ ان دونوں کا ہی اہتمام کرتا ہے۔ تو جہاں تک باطنی طہارت کا تقاضا کرنے والی فطرت ہے، تو یہ وہ فطرت ہے جو اللہ کی توحید پر مبنی ہے۔ اور اسی فطرت کے متعلق حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ حیوانات کے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ کیا تم نے پیدائشی طور پر ان کے جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا دیکھا؟ کیونکہ ان کے جو مالک ہوتے تھے وہ بتوں کے نام پر ان کے کان کاٹ دیتے یا اور اس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، یعنی توحید پر ہوتی ہے، وہ ایک اللہ کو رب کے طور پر جانتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو جس دین پر وہ ہوتے ہیں اسی پر لے چلتے ہیں۔ یہ فطرت جو ہے ہر ذی روح میں پائی جاتی ہے، یعنی خواہ وہ آدم کی اولاد ہو یا کوئی بھی اور جنس ہو، یہاں تک کہ بنی آدم سے ہٹ کے بھی جو مخلوقات ہیں، انسانوں کے علاوہ بھی جو مخلوقات ہیں، ان کی فطرت میں بھی اللہ کی معرفت اور عبادت اور تعظیم ڈالی گئی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ظاہری فطرت جو یہ آیت آئی نا سورۃ الحج کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو توحید ہے یا رب کی معرفت ہے یا تسبیح ہے، یہ ان سب کے اندر ڈال دی گئی، ان کو پیدا ہی اس چیز پر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یسجد لہ، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ دوسری ظاہری طہارت ہوتی ہے، تو ظاہری طہارت کا تقاضا کرنے والی فطرت جو ہے اس میں یہ 5 چیزیں آتی ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے حدیث میں، وہ ختنہ کرنا ہے، سرکمسیژن۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا تو وہ 120 سال کے تھے، 120 سال کے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مزید 80 سال عمر گزاری، تو گویا ابراہیم علیہ السلام 200 سال کے ہو کر فوت ہوئے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کروایا، اور سب سے پہلے انہوں نے مہمان نوازی کی، اور سب سے پہلے انہوں نے مونچھیں کاٹی، اور سب سے پہلے انہوں نے ناخن کترے، اور سب سے پہلے ان کے بال سفید ہوئے۔ تو انہوں نے پوچھا، اے رب یہ کیا ہے؟ کیونکہ اور تو کبھی کسی کے دیکھے نہیں تھے۔ فرمایا، یہ عزت اور تعظیم ہے۔ انہوں نے کہا، اے رب میری عزت اور تعظیم اور بڑھا دے، یعنی میرے اور بال سفید کر دے، اگر یہ اتنی اچھی چیز ہے تو پھر مجھے اور دے دے۔ بعض لوگ تو بال سفید ہونے لگے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ان حصوں کو کاٹ ہی دیتے ہیں سر کے اندر سے، یا
اس سے یہ مطلب نہیں کہ خضاب نہیں لگانا چاہیے، کلر نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر اپنے وقت پر جب بڑھاپے کی طرف انسان مائل ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اسے عیب نہیں سمجھنا چاہیے، یہ چھپاتے نہیں پھرنا چاہیے کہ میرے بال سفید ہو گئے، یعنی اس کا اقرار کر لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مومن کے لیے عزت اور تعظیم ہے۔ پھر اسی طرح ایک شخص ہے اسیم بن کلیب، ان کے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو آپ نے ان سے فرمایا کفر کے بال اتار پھینکو، یعنی منڈوا دو اور ختنہ کرو۔ یہ آپ نے اسلام قبول کرنے والے آدمی سے کہا تھا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ایک شخص جب مسلمان ہوتا تو چاہے وہ بڑی عمر کا ہی ہوتا اسے ختنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ زیر ناف بال منڈوانا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں استحداد، اور استحداد اس کا نام اس لیے ہے کہ یہ لوہے کا بنا ہوتا ہے، اور لوہے کے اوزار سے انسان اپنے بالوں کی صفائی کرتا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ جب انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی جو پاکیزگی ہے یا صفائی ہے وہ بھی اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، یعنی لوہے کے اوزار سے اپنے انڈر لیگز بال صاف کرنا، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عورت لوہا نہیں لگا سکتی یا عورت کے جسم کو لوہا نہیں لگنا چاہیے۔ یہ بالکل باطل بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہی زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے لوہے کا اوزار استعمال کر سکتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کے وقت اپنے شہر آؤ تو اپنے اہل خانہ کے پاس اس وقت تک نہ آؤ جب تک وہ عورتیں جن کے خاوند دیر تک باہر رہے ہیں اپنے زیر ناف بال صاف نہ کر لیں اور پراگندہ بالوں میں کنگھی نہ کر لیں، یعنی ایسی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ سفر کے بعد کہ جو وہ اپنے آپ سے غافل ہو یا صاف نہ ہو، کیونکہ اس سے باہمی تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ ہے مونچھیں کتروانا، قص الشارب، یہ بھی فطرت کے اعمال میں سے ہے اور اس سے طہارت کی تکمیل ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب کوئی مشروب پیتا ہے تو اگر مونچھیں لمبی ہو تو مشروب کے ساتھ لگ جائیں گی، یعنی کہ وہ پانی کے اندر یا دودھ کے اندر چلی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان مونچھوں کے ساتھ کوئی ایسی گندگی لگی ہوئی ہو یا پہلے سے وہ کوئی اس میں جرمز وغیرہ ہوں تو وہ کھانے کی چیز کے اندر چلے جائیں اور ساتھ ہی جسم میں چلا جائے، تو یہ بھی کتنی زبردست تعلیم ہے۔ اچھا، جیسے پچھلی ایک حدیث میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے کو منع کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ جتنے وائرسز پھیلتے ہیں یہ اندر کے ڈراپلٹ سے ہی جو پھونک کے ساتھ یا کف کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، تو اگر کوئی انسان گلاس کے اندر ہی پانی پیتے ہوئے اسی میں ہی پھونک مار رہا ہے یعنی سانس لے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ناک سے اگر سانس لے رہا ہے یا منہ سے لے رہا ہے تو گلاس کے اندر وہ وائرس آ جائیں، جراثیم آ جائیں، اور اتنے میں کوئی بچہ آ جائے، کوئی دوسرا بندہ آ جائے، وہ اٹھا کے اس پانی کو پی جائے تو وہ پانی جو ہے اس کو بیمار کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہمارے دین کی ہر چھوٹی سے چھوٹی تعلیم اور بڑی سے بڑی انسٹرکشن جو ہے وہ کسی حکمت پر مبنی ہے۔ تو یہاں مونچھوں کو کاٹنا بھی کیوں، یعنی ویسے تو سنت ہے، لیکن یہ کہ حکمت کیا سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لمبے بال ہوں تو وہ کھانے سے ٹکرائیں گے یا وہ پینے سے جو بھی ڈرنک ہوگا اس سے ٹکرائیں گے، اور اگر آپ دیکھیے کہ مونچھیں چونکہ ناک کے بہت قریب ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ناک سے نکلنے والی کوئی گندگی یا باہر ہوا میں فضا میں کوئی گندگی جو ہے وہ بالوں کے ساتھ چپکی بھی ہو اور وہ اس کھانے کے اندر چلی جائے۔ تو کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی۔ پھر چوتھی چیز ہے ناخن کاٹنا، یعنی ناخن کو ٹرم کیا جائے، چاہے ناخن تراش کے ساتھ یا پھر کسی کینچی وغیرہ کے ساتھ، اصل کام یہی ہے کہ ان کو تراشا جائے، اور یہ بھی فطرت کے کاموں میں سے ہے، کیونکہ اگر ان کو لمبی مدت تک نہ کاٹا جائے تو ان کے نیچے میل جمع ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ لمبے ناخن جو ہے انسان کو درندے کے مشابہ بنا دیتے ہیں۔ ابایا بن رفاعہ سے روایت ہے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس چھری نہیں ہوتی تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس جانور کو تم کھا سکتے ہو، لیکن ناخن اور دانت سے ذبح نہ کرو، کیونکہ ناخن اہل حبشہ کی چھری ہے اور دانت ہڈی ہے، یعنی اگر ناخن سے وہ کٹ کریں گے جانور کو تو ناخن کے اندر جو میل وغیرہ، یعنی اگر اس کو بڑھا ہوا ناخن ہوگا تو تبھی کاٹ سکتے ہیں نا، تو اگر بڑھا ہوا ہے تو اس کے اندر معلوم نہیں کتنے جراثیم چپکے ہوئے ہیں، اور وہ پھر کھانے کے ساتھ لگ جائیں اور وہ اسی کو کوئی کھا لے اس گوشت کو تو بیمار ہو جائے۔
اسی طرح بعض خواتین جو ہیں وہ اپنے ناخن جو ہیں وہ خوبصورتی کی وجہ سے بڑھاتی ہیں، حالانکہ بڑھانے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے. صاف ستھرے ہاتھ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں جس میں ناخن بھی کٹے ہوئے ہوں، کیونکہ خواتین کھانا پکاتی ہیں اور کھانا پکاتے وقت لازماً ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس طرح استنجا کرتے وقت جو جراثیم چپک گئے ناخنوں کو اندر کی طرف، کیونکہ باہر تو انسان ہاتھ مل کے دھو لیتا ہے لیکن اندر تو نہیں گھس سکتا، تو وہ پھر جب آٹا گوندتے ہیں یا کوئی اور اسی طرح کا کھانا پکانے کا کام کرتے ہیں تو وہ میل کچیل کھانے کے اندر چلی جاتی. یہ تو ایک سبب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کراہت کا، لیکن اصل بات تو سنت ہے کہ ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ لمبے ناخن جو ہیں وہ اذیت کا باعث بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو چبھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ مویشیوں کے دودھ دوتے وقت ان کے تھن کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی صرف عورتوں کے لیے منع نہیں، مردوں کے لیے بھی منع ہے، کیونکہ جب وہ دودھ دوتے ہیں تو انگلیوں کے ساتھ اس کو نچوڑتے ہیں، تو وہ انگلیوں کے آگے اگر ناخن ہے تو وہ ناخن ان کے اسکن کے اندر جائیں گے جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ اپنے ناخن تراش لیں تاکہ دودھ دوتے وقت مویشیوں کے تھنوں کو تکلیف نہ ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احساس رکھنے والے تھے، انسانوں کا بھی اور جانوروں کا بھی اور ہر مخلوق کا. کتنی دور رس نگاہ تھی. ابن عمر جو تھے وہ ہر 15 دن بعد اپنے ناخن کاٹتے اور ہر مہینے اپنے زیر ناف بال مونڈتے تھے. ہر ایک کی ناخنوں کے بڑھنے کی ایک الگ فریکوینسی ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنا دیکھ لینا چاہیے. اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جمعے کے دن ناخن ضرور کاٹو. ٹھیک ہے، اگر آپ نے عادت بنا لی ہے کسی ایک دن تو ٹھیک، لیکن یہ شرط نہ رکھے کہ جمعے کو ہی کاٹنے چاہیے، جمعے کو کاٹنے کا زیادہ ثواب ہے، یا جمعے کے دن کاٹنے کا حکم دیا گیا. نہیں، جب بھی آپ کے ناخن بڑھ جائیں آپ ان کو کاٹ سکتے ہیں. 5ویں چیز جو ہے وہ بغل کے بال اکھاڑنا ہے، کیونکہ بال بغلوں میں اگتے ہیں اور ان میں میل جمع ہو جاتی ہے، اور پھر جب پسینہ آتا ہے تو پھر بہت بدبو پیدا ہوتی ہے. لباس کے اندر بھی بدبو آتی ہے اور پاس بیٹھنے والوں کو بھی اسمیل آتی ہے. تو نتف الآباط جو ہے اس کی تعلیم دی گئی. انڈر لیگز بال تو موڑنے کا کہا گیا، موڑنے سے مراد یہ کہ ان کو شیو آف کرنے کا کہا گیا، لیکن یہ ہے کہ انڈر آرمز جو ہیں ان کو نکالنے کا کہا گیا، کیونکہ اکھاڑنے سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بال آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں اور آخر کار ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر جب بڑی عمر کو انسان پہنچتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اکھاڑے ہی جائیں، شیو بھی کیے جا سکتے ہیں اگر کسی کو اکھاڑنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی کریم لگائی جا سکتی ہے جس سے بال صاف کیے جا سکتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے کہ اپنی صفائی رکھی جائے. اب ان 5 کاموں کا مقرر کردہ دورانیہ کتنا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک ڈیلے کر سکتے ہیں. مسلم کی حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن تراشنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال موڑنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا کہ ہم ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں. یعنی میکسیمم لمٹ جو ہے وہ 40 دن کی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 40 سے پہلے چھیڑ نہیں سکتے. اگر بڑھ جائے تو 40 دن سے پہلے ہی ان کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں میکسیمم حد بتا دی گئی کہ چھوڑنے کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے وہ 40 دن ہے. 40 دن کے بعد ان کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو صاف کر دینا چاہیے. تو یہ تھی فطرت کی کچھ باتیں جو احادیث سے ہمیں پتہ چلی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ سنت کی پیروی کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کھینچ لاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.